جب بے پناہ طاقت اور بے لگام غرور آپس میں ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے روایتی ماخذ کی روشنی میں ایک ایسی ہی طاقتور اور عبرتناک کہانی کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو آئیے اس تجزیے کا آغاز ایک ایسے سوال سے کرتے ہیں جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ اور یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا نام تھا اوج بن انق، جو طوفان نوح کے بہت بعد کے دور میں تھا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص تھا کیسا، مطلب اس کی جسامت، اس کا قد کاٹ کیسا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا قد اتنا بڑا تھا، اتنا دیو قامت تھا کہ جب وہ چلتا تھا نا تو زمین تک کانپ اٹھتی تھی۔ اور اندازہ لگائیے، دنیا کے جو سب سے اونچے پہاڑ ہیں وہ اسے بس چھوٹی چھوٹی دیواروں جیسے لگتے تھے، اس کے لیے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ سمندر، جو ہر کسی کے لیے ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کے لیے وہ بھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ گہرے سے گہرے سمندر میں ایسے چلتا تھا جیسے کوئی زمین پر چل رہا ہو۔ اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طاقت کا توازن کیسا تھا۔ عام انسان تو اس کے پیروں کے پاس بس کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آتے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بے پناہ طاقت کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ طاقت ہی اس کے لیے ایک عذاب بن گئی اور اس کے کردار کو خراب کرنے لگی۔ دیکھیں، اسے جو کچھ ملا تھا نا، یعنی بے پناہ طاقت، سینکڑوں سال کی لمبی زندگی، یہ سب نعمتیں تھیں، لیکن اس کی اپنی انا، اس کے تکبر نے ان سب نعمتوں کو ایک عذاب نے بدل دیا، ظلم، نافرمانی اور غرور میں۔ اور پھر شروع ہوئی خوف کی حکمرانی۔ اس نے اپنی طاقت کو ہی قانون بنا لیا تھا۔ وہ جس کی زمین چاہتا چھین لیتا، جس کا مال چاہتا ہتھیا لیتا۔ اصول سیدھا تھا، جو سر جھکاتا وہ زندہ رہتا، اور جو سوال کرتا اسے کچل دیا جاتا۔ سچ بولنا ایک جرم تھا، اور زندہ رہنے کے لیے خاموش رہنا ضروری ہو گیا تھا۔ اور یہ ظلم، یہ تکبر بڑھتے بڑھتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، یعنی خدا کو براہ راست چیلنج۔ اس کے الفاظ تھے، اس زمین پر مجھ جیسا طاقتور کوئی نہیں، خدا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ سوچیں، تکبر کی انتہا۔ اور بس اس چیلنج کے ساتھ ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس بے پناہ غرور کا انجام کیا ہوا۔ یہ کہانی اپنے عبرتناک انجام تک کیسے پہنچی؟ آخر میں کیا ہوا؟ اس کی وہ ناقابل یقین طاقت اسے نہیں بچا سکی۔ نہ اس کا وہ دیو جیسا قد کام آیا، نہ اس کی خود بنائی ہوئی بادشاہت، اور نہ ہی اس کا وہ آسمان سے باتیں کرتا تکبر۔ کوئی چیز اسے نہ بچا سکی۔ وہ شخص جو بڑے بڑے پہاڑوں کو حقیر سمجھتا تھا، اسے ایک لمحے میں خاک میں ملا دیا گیا۔ اس کی پوری دہشت، اس کی پوری طاقت، سب ختم۔ پیچھے رہ گیا تو صرف ایک سبق۔ تو آخر اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ کہانی اصل میں ایک انتباہ ہے، ایک وارننگ۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ عاجزی کے بغیر طاقت ایک لعنت ہے۔ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا سبق یہ کہ کوئی خود کو کتنا ہی بڑا کیوں نہ سمجھ لے، خدا کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، اس کا انجام یقینی ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ کہانی ہمیں روایتی ماخذ جیسے قصص الانبیاء اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں ملتی ہے۔ اسے تاریخ اور اخلاقیات کے ایک اہم سبق کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ قدیم کہانی آج ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں جو بھی طاقت ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا بہت، وہ ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے۔